الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 68 اور آرٹیکل 69 کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک نئی بحث ہے، قانونی اور آئینی بحث ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس ہے اس میں بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے ہم پارلیمنٹ کی کارروائی کو کیسے چھیڑیں یا اس میں کیسے انٹرفیئر کریں۔ یہ دو آرٹیکلز ہیں۔ ہمارے ہاں آئین پاکستان میں کچھ آرٹیکلز یا کلاز ایسے ہیں جن کو آؤسٹر کلاز کہا جاتا ہے۔ آؤسٹر کلاز سے یہ مراد ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں پرنسپلز آف پالیسی ہیں آرٹیکل 28 سے آرٹیکل 38 تک، جس میں روٹی کپڑا مکان کا بھی ذکر ہے، تو وہ 10 کے 10 آرٹیکلز آؤسٹر کلاز ہیں۔ آؤسٹر کلاز کہتے ہیں وہ کلاز جس میں اگر کوئی چیز کہی گئی ہے، جیسے روٹی کپڑا مکان ہے، تو یہ فنڈامنٹل رائٹ میں نہیں دیا گیا، بلکہ یہ پرنسپل پالیسی جو ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے آئین پاکستان کا، جو آرٹیکل 28 سے 38 تک ہے، 38 تک، وہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر اسلام کے حوالے سے کہ ہم کوشش کریں گے اردو سرکاری زبان ہوگی، اور ہم اسلامی نظام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور روٹی کپڑا مکان کی بات کی گئی ہے۔ یہ سارے ہیں جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں۔ یہ آرٹیکل 28 سے 38 تک یہ آؤسٹر کلاز ہیں۔ آؤسٹر کلاز سے یہ مراد ہے کہ اگر کسی کو روٹی نہیں ملتی، کسی کو کپڑا نہیں ملتا، تو وہ جا کے عدالت میں درخواست نہیں دائر کر سکتا۔ کیا آرٹیکل 37 اور 38 ہمیں کہتے ہیں آئین پاکستان کے کہ روٹی کپڑا مکان ریاست نے دینا ہے، تو ہمیں تو نہیں مل رہا، ہمیں تو کھانے کا نہیں ملتا، اس وجہ سے ہمیں حقوق دیے جائیں۔ اب کیونکہ یہ جو 10 آرٹیکلز ہیں یا یہ جو پورا چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی، وہ یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے وہ کوشش کرے گی، وہ اپنی پالیسی بنائے گی، اس کے مطابق کوشش کرے گی، لیکن آپ پابند نہیں کر سکتے کہ وہ ہر حال میں یہ کرے۔ حالات کے مطابق چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے اور وہ جو پرنسپل آف پالیسی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آؤسٹر کلاز ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 68 اور آرٹیکل 69 یہ بھی آؤسٹر کلاز ہے۔ نہ 68 کے حوالے سے آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، نہ 69 کے حوالے سے آپ جا سکتے ہیں۔ آؤسٹر کلاز وہ ہے جس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل اب 68 کیا ہے، وہ آرٹیکل 68 میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پھر ہم آرٹیکل 69 کی بات کریں گے۔ ریسٹرکشنز آن ڈسکشن ان مجلس شورا پارلیمنٹ، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمنٹ with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties۔ اگر کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس جج کے کنڈکٹ کو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 68 نے پارلیمنٹ کو روک دیا ہے آئین کے مطابق کہ آپ نے جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کرنی، جج کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، جو ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز اس کے طور پر جو کام کر رہے ہوں گے، ان کے کنڈکٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، آپ ان کو نہیں چھیڑ سکتے۔ یہ آرٹیکل 68 ہے جس کا حوالہ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب عدالت میں بار بار دے رہے تھے کہ ہماری جو پارلیمانی نظام ہے یا جو ہمارا آئین پاکستان ہے، اس نے مقننہ کے لیے الگ حدود مقرر کی ہیں پارلیمنٹ کے لیے، اور عدلیہ کے لیے الگ انہوں نے حدود مقرر کی ہیں۔ اب کوئی بھی اپنی حد کراس نہیں کر سکتا۔ اس کو جو الفاظ استعمال کیے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے سپریم کورٹ میں، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 69 ایک آگ کی دیوار ہے، آگ کی دیوار کو پھلانگ کر ہی عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں جا کر دخل اندازی کر سکتی ہے، ویسے نہیں کر سکتی۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں عدالت کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، بالکل ایسے ہی آرٹیکل 69۔ اب آرٹیکل 69 کیا ہے، اس کے 3 کلازز ہیں۔ آرٹیکل 69 ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف مجلس شورا، کوئی بھی پارلیمنٹ کی کارروائی کو اس پر سوال نہیں اٹھا سکتی یا اس کو انکوائر نہیں کر سکتی، اس کی انکوائری نہیں کروا سکتی عدالتیں۔ یہ آرٹیکل 69 ہے۔ اب اس کی کلاز 1 ہے، The validity of any proceedings in Majlis Shura shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure۔ یہ بات جو جسٹس منیب اختر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اور وہ ان کی طرف سے جو رولنگ آئی ہے، یہ کوئی ایریگولیرٹی ہو سکتی ہے، پروسیجرل ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے،
تو آرٹیکل 69 سب آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایریگولیرٹی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے پروسیڈنگز میں، پارلیمنٹ کی کارروائی کے پروسیجر میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس پر عدالتیں ایکشن نہیں لے سکتی، عدالت کو اس سے نکال دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ نو آفیسر اور ممبر آف مجلس شورا ان ہوم پاورز آر ویسٹڈ بائی آر انڈر دی کانسٹیٹیوشن فار ریگولیٹنگ پروسیجر آر دی کنڈکٹ آف بزنس فار مینٹننگ آرڈر ان مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بی سبجیکٹ ٹو دا جورسڈکشن آف اینی کورٹ ان ریسپیکٹ آف دا ایکسرسائز بائی ہم آف دوز پاورز۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پاورز ہیں جو آئین پاکستان نے دی ہیں کسی بھی اسمبلی کے آفیسر کو، اور مطلب اسپیکر کی بات ہو رہی ہے، ڈپٹی اسپیکر کی بات ہو رہی ہے، جو پاورز آئین پاکستان نے اس کو دی ہیں وہ پاور صرف اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور اسمبلی کا افسر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو آپ عدالت اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، عدالت اس کے دائرہ اختیار میں ٹانگ نہیں اڑا سکتی۔ آرٹیکل 69 کا سب آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں یہ نہیں آتا کہ آفیسر آف دی اسمبلی اگر وہ کوئی اپنے آئین میں دی گئی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ آرٹیکل 3 ہے ان دس آرٹیکل سب آرٹیکل 3 ان دس آرٹیکل مجلس شورا ہیز دی سیم میننگ ایز ان آرٹیکل 66 کہ جو 66 میں مجلس شورا کا مطلب ہے وہ ساری کی ساری پارلیمنٹ وہی ہوگا مجلس شورا کا مطلب، اور اس میں پھر مجلس شورا کی آگے جو پریویلیجز دی گئی ہیں پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ سے مراد صدر پاکستان ہے، پارلیمنٹ سے مراد نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے، یہ 3 ادارے بناتے ہیں پارلیمنٹ کو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں، اور اس میں پھر بیٹھنے والے جو کمیٹیز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ پریویلیج حاصل ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان دس آرٹیکل مجلس شورا ہیز دی سیم میننگ ایز آرٹیکل 66۔ اب یہ ہے آؤسٹر کلاز۔ آؤسٹر کلاز سے مراد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 69 کے تحت اور آرٹیکل 69 کے سب آرٹیکل 1 اور 2 کے تحت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو، کیونکہ وہ پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی اور وہ پاورز ہیں کسی آفیسر آف دی اسمبلی کی، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے آرٹیکل 69 کے تحت وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا کیوں ہے؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس وجہ سے آیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، جب کوئی کام غیر آئینی ہوتا ہے تو غیر آئینی کام کے خلاف عدالتوں میں آیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ڈپٹی اسپیکر کو رولنگ کا اختیار ہے، آئین میں کہیں دیا ہوا ہے، اور کیا آئین میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر عدم اعتماد کو مسترد نہیں کر سکتے، یہ چیز عدالت نے دیکھنی ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے کیا وہ آرٹیکل 69 کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر تو عدالت کو سیٹسفائی کر دیا جاتا ہے کہ آرٹیکل 69 کے زمرے میں آتی ہے اسپیکر کی رولنگ، اور پورے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر اگر رولنگ دے دے تو وہ عدم اعتماد کے حوالے سے تو وہ غلط ہوگی یا غیر قانونی ہوگی، کیونکہ آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تو عدالتیں آج خود ایسا نہیں کہہ سکتی۔ اور یہی بات آج بابر اعوان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو لکھا ہوا ہے بس وہی ہے، جو نہیں لکھا اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وجہ سے کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا، اور کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا تو اس وجہ سے یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھتے ہیں مزید بھی انشاءاللہ کل کچھ آرٹیکلز ہیں اسپیشل، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اہم آرٹیکلز ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔